حسام نیچے بچھے قالین پہ حیام کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا، ٹیرس کے دروازے سے ٹیک لگائے سامنے آسمان پہ 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا، اور کبھی حیام کو جو ٹک ٹکی باندھے چاند کو دیکھنے میں محو تھی۔ اب مجھے اس چاند سے جیلسی ہو رہی ہے۔ حیام کے کان میں گھمبیر لہجے میں سرگوشی کی، کان کی لو کو دانتوں میں دبا کے چھوڑا تو حیام نے گردن موڑ کے حسام کو دیکھا، جو چہرہ حیام کی طرف جھکائے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ حیام کے اس طرح چہرہ موڑنے پہ دونوں کے چہروں کے درمیان 1 انچ سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ اپنے چہرے پہ حسام کی پڑتی تیز گرم سانسیں حیام کو جیسے جھلسا رہی تھیں، بلکہ لرز کے سرخ گالوں پہ جھک گئیں۔ میں خوبصورت ہوں یا چاند؟ حسام کی نظروں سے بچنے کے لیے حیام نے اس کی گردن میں چہرہ چھپا کے سرگوشی میں پوچھا، تو حسام نے اپنا حصار حیام کے گرد تنگ کر دیا، جبکہ بولتے ہوئے حیام کے ہونٹ جب حسام کو اپنی گردن پہ محسوس ہوئے تو اسے اپنا آپ اس لمحے بہکتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہارا اور چاند کا کیا مقابلہ؟ وہ تو ساری دنیا کا ہے، اور تم حسام راجپوت کے لیے ہی ساری دنیا ہو۔ اس چاند میں تو داغ بھی ہے، جبکہ میری حیام شفاف پانی جیسی ہے۔ مدھم لہجے میں سرگوشیاں کرتا وہ حیام کو خود میں سمٹنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ داغ تو مجھ میں بھی ہے نا، کچھ سوچتے ہوئے حیام نے چہرہ حسام کی طرف کر کے کہا، تو حسام کے چہرے پہ سایہ لہرا گیا۔ اس پہ تو میں یہی کہوں گا کہ حسام راجپوت خود غرض ہے، اسے چاند پہ چاہے داغ پسند نہ ہو، اپنی حیام کے ہر داغ سے عشق ہے۔ یہ کہہ کے حسام نے اس کا سر زمین پہ رکھا اور نرمی سے حیام کی شرٹ اوپر کھسکائی، تو حیام نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں، جبکہ پیٹ کے بالکل درمیان میں 3 انچ لمبا، جبکہ اوپر سے زخم کا نشان دائیں جانب 2 انچ لمبا تھا، جس کے ارد گرد سٹچز کے نشان تھے۔ زخم دیکھ کے حسام نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ ہاتھ کی پشت اس زخم پہ پھیر کے حیام کو کپ کپانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ جھک کے نرمی سے اپنے لب اس نشان پہ رکھے اور کچھ دیر ویسے ہی جھکا رہا۔ حیام نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ حسام کے کندھے پہ رکھنا چاہا، مگر حسام کی سسکیوں پہ ہاتھ وہیں تھم گیا۔ حسام کی آنکھوں سے بہنے والا گرم سیال حیام کو اپنے پیٹ پہ محسوس ہوا، تو حیام نے تڑپ کے اٹھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی حسام نے اٹھ کے حیام کو خود میں بھینچ لیا۔ میں نے سب ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لگا کہ میں سب کچھ سنبھال لوں گا، تم لوگوں کی اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کر لوں گا، لیکن میں ہر بار ناکام ہو گیا حیام۔ نہ میں تمہاری حفاظت کر پایا، نہ اپنے بھائیوں کی۔ میرے غلط فیصلے کی وجہ سے تم سب کو تکلیف سے گزرنا پڑا، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے، تمہارے ایک ایک آنسو، تمہاری تکلیف، ہر چیز کا حسام راجپوت سود سمیت بدلا لے گا۔ پہلے نم اور آخر میں آگ سی تپش لیے لہجے میں غرا کے کہا، تو حیام نے ڈرتے ہوئے حسام کی جانب دیکھا، جو اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے حسام، ہم صرف دشمنوں سے لڑتے رہے، مگر اس بات سے انجان رہے کہ ہمارے اپنے ہی ہماری پیٹھ پہ وار کر رہے ہیں۔ اب ہم ساتھ ہیں اور سب جانتے بھی ہیں، اب ہم ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ حسام کے سینے پہ سر رکھے کہا، تو حسام نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب ہٹیں بھی اور جانے دیں مجھے۔ حسام کا حصار توڑتے ہوئے کہا تو اس نے حیران نظروں سے حیام کی جانب دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ حسام نے حیرت سے استفسار کیا۔ کیا مطلب؟ گھر جاؤں گی، حیام نے اٹھتے ہوئے کہا، تو اسے دیکھ کے حسام بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ ابھی وہ آگے کچھ کہتا کہ حیام نے اپنے ہونٹ حسام کے ہونٹوں پہ رکھ دیے، جبکہ حسام بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا رہا۔ وہ کچھ سمجھتا کہ حیام بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی۔ جب تک کچھ سمجھ میں آیا تب تک حیام وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کے مسکراتے ہوئے قدم روم میں رکھے، جہاں حیام کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بسام نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو نیچے پڑے باکس سے ٹکرا کے گرتے گرتے بچا، جبکہ سامنے حسام، دانیال اور فاتین لڑکیوں کے کپڑوں میں سے اپنی اپنی پسند کے ڈریسز ایک سائڈ پہ کر رہے تھے۔ لاؤنج میں جہاں بجا باکسز پڑے ہوئے تھے، ٹیبل سے لے کے صوفے اور نیچے بچھے قالین پہ مختلف چاکلیٹس اور جیولری باکس بھی پڑے ہوئے تھے۔
یہ سب کیا ہے؟ اپنی حیرانگی پہ قابو پا کے بسام نے سامنے مصروف 3 ہستیوں کو دیکھ کے پوچھا، جو ایسے ایک ایک ڈریس دیکھ رہے تھے جیسے خود پہننا ہو۔ اوہ تم آ ہی گئے، چلو اچھا ہے، تم بھی اپنی پسند کے ڈریس دیکھ لو۔ حسام نے چونک کے گردن پیچھے کر کے بسام کو دیکھا اور واپس ڈریس دیکھنے میں مصروف انداز میں کہا تو بسام نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ استغفر اللہ، مانا کہ لندن میں رہ کے آیا ہوں لیکن اب ایسے بھی نہیں کہ لڑکیوں کے کپڑے پہن لوں۔ بسام نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو دانیال نے پلٹ کے اسے گھوری سے نوازا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہمارا کریکٹر خراب ہو گیا جو لڑکیوں کے کپڑے پہنیں گے؟ فاتن نے سخت لہجے میں کہا تو بسام نے کندھے اچکائے۔ آپ لوگ کیا سارا مال فارم ہاؤس میں اٹھا لائے ہیں؟ بسام نے نیچے پڑے باکسز کو سائڈ پہ کرتے ہوئے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو دانیال اس کی جانب آیا۔ ہم مال گئے تھے لیکن ہمیں لڑکیوں کی شاپنگ کرتا دیکھ کے پتہ نہیں کیوں لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر بھائی نے یہاں کے مشہور ڈیزائنر سے کانٹیکٹ کر کے سب کچھ گھر پہ ہی منگوا لیا۔ اب تم انسان بن کے اس میں سے مائسا کے لیے دیکھ لو اپنی پسند کا، ورنہ یہ نہ ہو وہ تمہیں رخصتی دینے سے انکار کر دے۔ دانیال نے کہا لگا کے کہا تو بسام ٹیک ہٹا کے سیدھا ہو بیٹھا۔ مطلب یہ سب رخصتی کے لیے؟ بسام کی حیرانگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جی بالکل، ہم نے نیٹ پہ سرچ کیا تھا۔ ڈیٹ فائنل کرنے جب لڑکے والے جاتے ہیں تو کچھ میٹھا، کپڑے، ایسی چیزیں لے کے جاتے ہیں۔ ہر ویڈیو میں کچھ الگ الگ بتایا تھا تو ہم نے سب کچھ آرڈر کر دیا۔ جوتے، میک اپ، کپڑے، جیولری، میٹھے میں مٹھائی تو وہ کھائیں گی نہیں تو ان سب کی پسند کی چاکلیٹس اور پھول جاتے ہوئے لے جائیں گے۔ اور بھی بہت کچھ تھا جس میں سے یہ تو ہو گیا۔ فاتن نے کچھ فراکس، ساڑی اور لہنگے ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے کہا تو بسام کی آنکھیں پل میں چمکی۔ تو پھر کیا وہ لڑکی وہی کپڑے پہنتی ہے جو لے کے جاتے ہیں؟ بسام نے شوخ لہجے میں پوچھا تو فاتن نے بنا دھیان دیا اس بات میں سر ہلایا۔ ظاہر ہے اس کے سسرال سے آیا ہوگا اور جب خاص طور پہ شوہر لائے گا تو وہ وہی پہنے گی۔ دانیال نے جیولری دیکھتے ہوئے کہا تو بسام نے اپنے چہرے پہ رقص کرتی مسکراہٹ کو دانتوں تلے دبا کے روکا۔ آنکھوں کے سامنے مائسا کا دلکش سراپا لہرا گیا۔ اوکے، تو پھر اپنی بیوی کی شاپنگ میں خود کر لوں گا، اس میں سے کچھ بھی میرے اور میری بیوی کے کام کا نہیں۔ بسام نے مسکراتے ہوئے سامنے پڑے جوتوں کے باکس کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تو دانیال کا پارا پل میں ہائی ہوا کیونکہ اس میں دانیال کی پری کے لیے لال رنگ کے جوتے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اگر ابھی یہ خراب ہو جاتے؟ دانیال نے جلدی سے باکس پکڑ کے اسے کھول کے دیکھ کے چلا کے کہا، جبکہ فاتن اور حسام بھی فکر مندی سے اس کے سر پہ آ کھڑے ہوئے اور اب تشویش سے باکس میں جوتا دیکھ رہے تھے، جبکہ بسام منہ کھولے اپنے بھائیوں کو۔ لوگ یہ حرکتیں دیکھ لیں تو بسام بیچارے کی کیا عزت رہے؟ اگر یہاں تمہارے شایان شان کچھ نہیں ہے تو بے شرم انسان دفع ہو جاؤ یہاں سے، فاتن نے بھڑک کے کہا تو بسام نے پہلے حیرت اور پھر کمینگی مسکراہٹ سے فاتن کو دیکھا۔ وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کل رات عنان بھابھی کو گھر کیوں جانے دیا؟ بسام نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا تو حسام نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، جبکہ فاتن ایک پل کے لیے سٹ پٹا گیا۔ کیا مطلب گھر ہی جانا تھا اس نے، میرے پاس کیوں رکتی؟ اپنے لہجے کو حتی الامکان سخت رکھتے ہوئے کہا تو بسام نے کہا لگایا، نہیں، مجھے لگا شاید اپنی زندگی کی وہ حسین صبح جسے آپ عنان کے چہرے پہ کھلتے رنگوں کو دیکھ کے شروع کرنا چاہتے تھے۔ ابھی بسام کچھ اور کہتا کہ فاتن نے جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، جبکہ دانیال کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حسام نے سخت لہجے میں استفسار کرتے فاتن کو پیچھے کر کے پوچھا تو بسام جلدی سے حسام کے کندھے کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ بھائی، یہ دونوں ہمارے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں، ہم یہاں رخصتی کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور یہ دونوں آپ کو تایا اور مجھے چچا بنانے کا کام کر آئے ہیں۔ بسام کی بے شرمی پہ فاتن کا دل چاہا کہ اس کی گردن توڑ دے۔ دانت کچکچا کے اپنے اس چھوٹے بھائی کو دیکھا، جبکہ بسام کی بات پہ ایک پل کو حسام بھی سٹ پٹا گیا، جبکہ دانیال اپنی خون خوار نظروں سے بسام کو گھور رہا تھا جو معصوم شکل لیے حسام کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم دونوں 1 منٹ میں یہاں سے غائب ہو جاؤ،
اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو جائے، اور چچا سے خود جا کے اپنی رخصتی مانگنا۔ لیکن اس کی بھی کیا ضرورت ہے، آج ہی جا کے اپنی بیویوں کو گھر لے آنا۔ حسام نے غصے میں چلا کے کہا تو سب سے پہلے دانیال وہاں سے رفو چکر ہوا، جبکہ فاتن بسام کو گھورتے ہوئے باہر جانے کے بجائے اندر روم میں چلا گیا۔ بھائی دیکھ لیں، بس میں ہی معصوم ہوں، بسام نے معصوم سی شکل بنا کے کہا تو حسام نے اس کی گردن میں اپنا بازو لپیٹا۔ ان کا تو پتہ نہیں، تم پہ پوری نظر ہے میری، یہ جو تم لفٹ بند کرواتے پھرتے ہو، تمہیں کیا لگتا مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں؟ حسام نے سخت لہجے میں کہا تو بسام نے اپنی گردن چھڑواتے معصومیت سے اس کی طرف آنکھیں پٹپٹا کے دیکھا۔ بھائی ویسے وہ آپ کے معصوم بھائی کے ہاتھ ہی نہیں آتی۔ بسام کی بات پہ حسام کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی، جسے چھپانے کے لیے اس نے رخ بدل لیا۔ جاؤ جا کے تم بھی اپنی شاپنگ کر لو، پھر ساتھ میں پیکنگ کر لیں گے۔ حسام کی بات پہ بسام نے اس بات میں سر ہلایا اور ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے اپنا فارم ہاؤس کم اور شاپنگ مال زیادہ لگ رہا تھا۔ کچھ دن بعد، آپ کو پورا یقین ہے وہ اسی راستے سے جائے گا؟ دانیال نے ڈرائیو کرتے ہوئے حسام سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہیں انفارمیشن ملی تھی کہ کیسر حیات کچھ دنوں کے لیے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دبئی جانے والا ہے، تو انہوں نے شاہ کے ساتھ مل کے اسے کڈنیپ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اصغر حیات کہاں ہے اس بارے میں انہیں کوئی انفارمیشن نہیں ملی تھی۔ وہ لوگ پہلے ان کے گینگ پہ نہیں، صرف کیسر حیات اور اصغر حیات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے تھے، تاکہ پتہ لگوا سکیں کہ ان کی پھپھو کا محبوب کون شخص تھا جس کے ساتھ مل کے انہوں نے رمضان صاحب اور تسلیم بیگم کو مارا تھا۔ ایئرپورٹ کی طرف چلو، حسام نے میسج پڑھ کے کہا تو دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ السلام علیکم کیسر حیات، شاہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کیسر حیات سے کہا، جو اپنے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، جی میں میجر شاہ آپ سے کچھ بات کرنی تھی، کیا 2 منٹ کے لیے اس طرف آ سکتے ہیں آپ؟ شاہ کی بات پہ کیسر حیات پل کے لیے گڑبڑا گیا، مگر چہرے پہ مسکراہٹ لا کے شاہ کے پیچھے چل پڑا۔ شاہ اسے لیے پارکنگ ایریا میں آیا اور پھر اس کی جانب پلٹا۔ کہیے میجر، آپ یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ کیسر حیات نے مضبوط لہجے میں کہا تو شاہ نے مسکرا کے اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ تم جیسے شخص پہ اپنی محنت ضائع کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ابھی کیسر حیات کچھ سمجھتا کہ ایک گاڑی اس کے پاس آ کے رکی۔ کیسر حیات نے گاڑی کی طرف دیکھنا چاہا، تبھی شاہ نے اس کے کان کے نیچے مخصوص نس کو دبایا تو وہ اپنے ہوش کھو کے نیچے گر گیا۔ اس سے پہلے حسام نے اسے کالر سے کھینچ کے گاڑی میں پٹکا، جبکہ اب ڈرائیونگ سیٹ پہ شاہ اس کے ساتھ حسام اور پیچھے ایک طرف دانیال جبکہ دوسری طرف بسام بیٹھا ہوا تھا۔ درمیان میں فاتن اور ان کے پاؤں میں نیچے کیسر حیات، جس پر وہ تینوں اپنے پاؤں رکھے پیچھے ٹیک لگا کے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ تبھی حسام کے موبائل پہ رنگ ہونے لگی۔ اس نے اپنا موبائل آن کیا تو وہاں جنگل والی سائڈ کی لوکیشن شو ہو رہی تھی، جس پہ حسام نے اپنے لب بھینچے۔ ارحم کسی کام کی وجہ سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ آج حیام کو کچھ لوگوں کے بارے میں خبر ملی تھی کہ وہ کیسر حیات کے اس گینگ کے لوگ ہیں۔ اب وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے جنگل کی طرف نکل آئی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنی اپنی بائکس پہ آگے جا رہے تھے۔ آگے جا کے جب حیام کو لگا کہ وہ کار نہیں لے کے جا سکتی تو جلدی سے وہ کار سے باہر آئی، اپنا پسٹل لوڈ کر کے پیچھے کمر میں اڑسا اور موبائل آن کر کے سگنل دیکھے جو کہ نہ آنے کے برابر تھے۔ پھر اسے جیب میں ڈال کے دبے قدموں اس جانب بڑھی جہاں وہ دونوں داخل ہوئے تھے۔ جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے حیام جیسے ہی آگے آئی تو وہ لوگ سامنے بہتے جھرنے سے گزرتے ہوئے دوسری جانب جا رہے تھے، جبکہ اب بائک سے اتر کر وہ انہیں ہاتھوں سے گھسیٹ رہے تھے۔ حیام کچھ پل کے لیے وہیں رکی۔ ان کے گزرنے کے بعد حیام جلدی سے جھرنے کی طرف بڑھی، پتھروں پہ پاؤں رکھتی، خود پہ گرتے ٹھنڈے یخ پانی سے ہوتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک دم سے ٹھنڈا پانی خود پہ گرنے سے حیام کو اپنی روح تک کپ کپاہٹ محسوس ہوئی، لیکن مضبوطی سے قدم پتھروں پہ جماتی وہ آگے بڑھی، جہاں جھرنے کے ختم ہونے کے بعد دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا، جبکہ وہاں ایک جھونپڑی اور ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا۔
وہ دونوں آدمی ٹینٹ سے لکڑیاں باہر لا کے جلا رہے تھے۔ حیام وہیں بیٹھی ان کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کو مار نہیں سکتی تھی ورنہ ان کے ساتھیوں کو پتہ لگ جاتا کہ ان پہ نظر رکھی جا رہی ہے۔ وہ تو بس جنگل میں ان کے ٹھکانے کا پتہ لگوانا چاہتی تھی۔ ایک آدمی نے جھرنے کی طرف دیکھا تو حیام جلدی سے پیچھے ہٹی، جبکہ وہ آدمی اسی طرف آ رہا تھا۔ حیام جھرنے کے بہتے تیز بہاؤ کے پانی کے نیچے ایک طرف کو کھڑی ہو گئی۔ جب وہ شخص ہاتھ میں خالی بوتل لیے اس طرف آیا اور آگے جانے کے بجائے وہیں سے پانی بھرا اور واپس چلا گیا، جبکہ اتنی ٹھنڈ میں خود پہ گرتے خون جما دینے والے ٹھنڈے پانی نے پل میں حیام کو نیلا کیا، مگر ہمت کر کے آگے بڑھی، کپ کپاتے جسم کے ساتھ پتھر سے ٹیک لگا کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کافی دیر آگ کے سامنے بیٹھے رہے، پھر کچھ دیر ارد گرد گھومے، پھر واپس اپنی بائکس پہ بیٹھ کے جھرنے کے قریب آئے۔ انہیں دیکھ کے حیام پھر سے جھرنے سے گزر کے جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے جانے کا یقین کر کے واپس اسی طرف گئی۔ یا اللہ، آج تو لگ رہا مہینے کے سارے شاور ایک ساتھ ہی لے لیے، آگ کے آگے بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو گرمائش پہنچاتے ہوئے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ ارد گرد نگاہ دوڑاتے حیام نے اس جگہ کا جائزہ لینے کی کوشش کی، پھر اٹھ کے ٹینٹ کے قریب قدم بڑھائے تو وہاں کھانے پینے اور لکڑیوں کا کچھ سامان پڑا تھا۔ وہاں سے نکل کے جھونپڑی میں آئی تو وہاں 2 چارپائیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ سائڈ پہ ہی 2 چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ ابھی حیام پلٹتی کہ نیچے گری کانچ کی چوڑیوں پہ نظر پڑی تو وہ ٹھٹک کے رکی، جھک کر ان چوڑیوں کو ہاتھ میں لیا۔ آج منگل ہے، مطلب ہفتے یا اتوار کی رات یہاں کسی لڑکی کو لایا گیا تھا، لیکن پولیس اسٹیشن میں تو کوئی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں ہوئی۔ شاید کسی اور تھانے میں ہوئی ہو۔ حیام نے اپنے لب بری طرح سے کچلتے ہوئے سوچا۔ ابھی وہ اٹھتی کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی اور سامنے زمین پہ کسی کا سایہ دیکھ کر اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا یقین ہو گیا۔ اپنی کمر میں ہاتھ ڈال کے پسٹل نکالی اور کھڑی ہو کر اس کا رخ سامنے والے پہ کیا، مگر اپنے پیچھے حسام کو سرخ انگارہ آنکھیں لیے بھیگے کپڑوں سمیت دیکھ کے ایک پل کو ٹھٹکی، جبکہ حسام اب چھوٹے چھوٹے قدم لیتا حیام کی جانب بڑھا تھا۔ حسام کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھ کے حیام نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پہ زبان پھیری اور ارد گرد نظریں دوڑا کے فرار کا راستہ تلاش کرنا چاہا، کیونکہ دروازے کے سامنے تو وہ ایستادہ تھا۔ یہاں اکیلی کیا لینے آئی تھی تم؟ دبے دبے لہجے میں غرا کے کہا تو حیام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ حسام، میری جاب، اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو بار بار تر کرتے منمنا کے کہنا چاہا تو حسام نے ایک ہی جست میں حیام تک پہنچ کے اس کے بازو اپنی آہنی گرفت میں دبوچے۔ جاب؟ مائی فٹ حیام، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری فکر میں میری جان سولی پہ لٹکی رہتی ہے سارا دن؟ ہر پل دل اس ڈر میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تمہاری یہاں موجودگی کا پتہ لگا تو 100 وسوسے دل و دماغ میں آئے۔ جانتی بھی ہو کس طرح یہاں پہنچا ہوں میں، اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی مجھے۔ لہجے میں آگ سی تپش لیے دھاڑا تو حیام نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جو لال بھبو کا چہرہ لیے اور آگ برساتی آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اپنے بازو میں دھنستی حسام کی انگلیاں حیام کو کراہنے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ حسام کی دیو قامت جسامت کے سامنے اسے اپنا آپ دبتا محسوس ہوا۔ حسام، میں جانے والی تھی بس، ہمت کر کے حسام کا غصہ کم کرنے کے لیے کہا تو اس نے ایک جھٹکا دے کے حیام کو اپنے سینے میں بھینچ کے اپنا حصار اس کے گرد باندھ دیا۔ تم آئی ہی کیوں تھی؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جو اکیلے منہ اٹھا کے یہاں چلی آئیں؟ کچھ ہو جاتا پھر؟ اور اتنی ٹھنڈ میں کیا ضرورت تھی پانی میں سے گزرنے کی؟ پہلے کرخت اور آخر میں فکر سے استفسار کیا تو حیام کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اب بس بھی کرو، جان سے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ فاتن نے جھنجھلا کے دانیال کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، جو کیسر حیات کو مارنے کے در پہ تھا۔ تو تمہارے خیال سے پھولوں کے ہار پہناؤں اسے میں؟ دانیال نے دانت پیس کے کہا تو فاتن اور بسام نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ حسام بھائی کا مجرم ہے، وہ خود نمٹ لیں گے اس سے، تو اب چھوڑ دو اسے۔ بسام نے بازو سے پکڑ کے دانیال کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، جو فاتن سے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔
یہ صرف حسام کا ہی نہیں میری بہن کا بھی مجرم ہے، تو کیسے چھوڑ دوں اسے؟ دانیال نے کیسر حیات کے چہرے پہ ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، جو ہوش و حواس سے بیگانہ زخمی زمین پہ پڑا ہوا تھا، جبکہ بسام اور فاتین نے تعصب سے اس بپھرے شیر کو دیکھا جس نے لاکھ روکنے کے باوجود بھی کیسر حیات کی درگت بنا دی تھی۔ اب تو وہ ہوش میں آ کر شاید ہی خود کو پہچان سکے۔ بسام نے آنکھوں سے فاتین کو اشارہ کیا، جسے سمجھ کے فاتین کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی اور وہ دانیال کے عین پیچھے کھڑا ہو گیا، جبکہ بسام نے بنا دانیال کو سمجھنے کا موقع دیے جھک کے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لیں، جس پہ دانیال لڑکھڑایا اور پیچھے کھڑے فاتین نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لائے۔ جب فاتین نے ایک دم سے بازو چھوڑے، جس کے باعث دانیال دھڑام سے نیچے گرا۔ یار دانی کیا کھاتے ہو؟ اف میری کمر! فاتین نے اپنی کمر دباتے ہوئے کراہا کے کہا تو دانیال نے دونوں کو گھور کے دیکھا، جبکہ بسام نے بیسمنٹ کے دروازے کو لاک کر کے چابی اپنی پاکٹ میں ڈال لی، ورنہ دانیال کا کیا بھروسہ تھا پھر اس کا حشر بگاڑنے چلا جاتا۔ اوکے تو رات میں ملتے ہیں، بسام نے ہاتھ ہلا کے باہر جاتے ہوئے کہا تو دانیال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اپنی بیگم کے لیے شاپنگ کرنے، کل ڈیٹ فائنل کرنے جانا ہے نا، بسام نے پلٹے بنا کہا تو دانیال کے ہونٹوں پر نبال کو سوچ کے مسکراہٹ آئی، جبکہ فاتین نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ وہ اس دن کے بعد سے عدنان سے ناراض تھا۔ فاتین نے اسے کال کی تھی تو اس نے اس سے بات نہیں کی، جس کی وجہ سے فاتین اس سے ناراض ہو گیا، مگر لاشعوری طور پہ عدنان کے ملنے یا کال کرنے کا ویٹ کرتا رہا، لیکن عدنان کی طرف سے کوئی میسج تک موصول نہیں ہوا، تو فاتین نے بھی غصے میں اس سے بات نہیں کی۔ ہوٹل کے روم میں داخل ہو کر حسام نے حیام کا ہاتھ چھوڑا اور وہاں بنی کبرڈ کی طرف بڑھا۔ ٹاول نکال کے حیام کے پاس آیا جو حسام کی شال لپیٹے کھڑی تھی۔ اپنے بال ڈرائی کرو اس سے، ڈرائیور کو کال کر دی ہے، تھوڑی دیر تک وہ ڈریس لے کے آ جائے گا۔ حیام کے کندھوں سے شال ہٹاتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ حسام نے روم میں بنی کھڑکی کے پاس جا کے اس کے پردے گرائے اور روم میں موجود ہیٹر کے پاس آ کر اسے آن کیا۔ جنگل سے نکلتے ہی حسام نے گاڑی جیسے ہی روڈ پہ ڈالی تو نظریں حیام کے کپ کپاتے وجود پر گئیں۔ گھر سے دور ہونے کے باعث حسام نے وہاں راستے میں موجود چھوٹے سے ہوٹل میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ ہیٹر آن کر کے حیام کی جانب دیکھا جو شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ نظریں حیام پہ ٹکائے حسام نے کھڑے ہو کر اپنی شرٹ اتار کر بیڈ پہ اچھالی اور اپنے قدم حیام کی جانب بڑھائے، جو مصروف سی ٹاول سے بال خشک کر رہی تھی۔ چونکی تو وہ تب جب حسام نے پیچھے سے اپنے حصار میں لے کر تھوڑی حیام کے کندھے پہ ٹکا کر اپنے دونوں ہاتھ حیام کے پیٹ پر باندھے، پھر نرمی سے حیام کو کندھوں سے تھام کر رخ اپنی جانب کیا اور حیام کے ہاتھ سے ٹاول پکڑ کر روم میں موجود چیئر پہ پھینکا اور استحقاق بھری نظروں سے حیام کے کپ کپاتے وجود کو دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ حسام نے ایک ہی جھٹکے سے حیام کا رخ موڑ کے اس کی پشت اپنے سینے سے ٹکرائی، اپنے ہاتھ حیام کی شرٹ کے بٹنوں پہ رکھے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے پہلے 2 بٹنوں کو شرٹ سے جدا کر دیا، کندھے سے شرٹ کھسکا کر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ حیام کو سمجھنے کا موقع تک نہ ملا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی دھونکنی کی مانند چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ وہ دونوں مدہوش سے ایک دوسرے پہ شدتیں لٹاتے ایک دوسرے کی قربت میں دنیا کو بھلا بیٹھے تھے۔ جیسے جیسے رات سرک رہی تھی ویسے ویسے حسام راجپوت کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حسام راجپوت کے لیے یہ دوری کتنی جان لیوا تھی، اپنی شدتوں سے وہ اچھی طرح حیام کو باور کروا چکا تھا۔ ہو گیا سب؟ بسام نے چہکتے ہوئے پوچھا تو دانیال اور فاتین نے گھور کے اسے دیکھا، جس نے کسی بھی کام میں ان کی ہیلپ نہیں کی تھی۔ بس یہ پرفیومز رہ گئے ہیں، دانیال نے پرفیومز کو پیک کرتے ہوئے کہا تو بسام نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی چہرے پہ شوخ مسکراہٹ سجائے نکھرا نکھرا سا حسام لاؤنج میں داخل ہوا۔ آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں، جنہیں دیکھ کے بسام ایک پل کے لیے ٹھٹکا۔ ریڈی ہو تم لوگ؟
تو چلو پھر دیر نہ ہو جائے، حسام نے گھڑی پہ ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ تو فاتحین اور دانیال نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ بسام ابھی بھی مشکوک نظروں سے حسام کو دیکھ رہا تھا۔ پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا حسام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، جس پہ حسام نے آئی برو اچکا کے اسے دیکھا، جس پہ بسام نے نفی میں سر ہلایا۔ نظریں ایک دم سے حسام کے نچلے ہونٹ پہ گئیں تو اس پہ لگے کٹ کو دیکھ کے حیرت اور غم سے منہ کھل گیا، جبکہ حسام تعجب سے بسام کی عجیب حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ بسام کبھی کٹ کو دیکھتا، کبھی حسام کو۔ کیا مسئلہ ہے بسام یار، جا کیوں نہیں رہے؟ لیٹ ہو جائیں گے، حسام نے جھنجھلا کے کہا۔ تو بسام سر ہلا کے آگے بڑھ گیا۔ کیا انہوں نے بھی مجھے دھوکہ دیا ہے؟ 2 قدم چل کے پلٹ کے حسام کی پشت کو دیکھ کے سوچا۔ اپنے پیچھے بسام کو رکتے محسوس کر کے حسام نے خون خوار نظروں سے گھورا تو بسام گڑبڑا کے آگے بڑھا۔ نہیں، یہ بھائی شریف ہے میرا، اس پہ شک کرنا نہیں بنتا۔ اپنی سوچ پہ لعنت بھیجتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ وہ لوگ جیسے ہی راجپوت مینشن میں داخل ہوئے تو وہاں حیام لوگوں کی کارز دیکھ کے انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ سب بھی آج گھر پہ ہی ہیں۔ لاؤنج میں سارا سامان 4 حصوں میں رکھوا کر وہ چاروں اپنے اپنے گفٹس کے سامنے بیٹھ گئے۔ تبھی ملازمہ نے بتایا کہ رضوان صاحب تو عمرے پہ گئے ہیں، تو وہ چاروں کافی حیران ہوئے۔ آپ حیام اور انان لوگوں کو بلا لائیں، حسام نے ملازمہ سے کہہ کے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ کیا مطلب؟ چاچو اگر 2-3 ماہ تک نہیں آئے تو ہماری رخصتی نہیں ہوگی؟ فاتح نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا تو اس کے سوال پہ بسام نے بھی جلدی سے سر ہلایا۔ فاتح کا تو دل چاہ رہا تھا کہ ابھی رخصتی مل جائے، مگر اس وقت تو دل کے ارمان آنسوؤں میں بہتے محسوس ہو رہے تھے۔ ابھی حسام کچھ کہتا کہ سامنے سیڑھیوں سے وہ چاروں آتی ہوئی دکھائی دی، جس پہ ان چاروں کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ حیام کو قریب آتا دیکھ کے حسام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، جسے دیکھ کے دانیال اور بسام بھی کھڑے ہوئے، جبکہ فاتح نے نظریں موبائل کی اسکرین پہ جما دی۔ البتہ اتنے دنوں بعد اس دشمن جاں کو سامنے دیکھ کر دل ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا۔ ایک ہی نظر میں وہ اس کا جائزہ لے چکا تھا۔ لائٹ گرین کلر کی شارٹ فراک کے ساتھ وائٹ کیپری پہنے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، وہ سیدھا اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ السلام علیکم، ان چاروں نے مشترکہ سلام کیا۔ یہ سب ہمارے لیے ہے کیا؟ انان نے خوشی سے چہکتے ہوئے پوچھا تو حسام اور دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور یہ چچا اور نانو لوگوں کے لیے، دانیال نے ٹیبل پہ پڑے گفٹس کی طرف اشارہ کر کے کہا تو انان نے خوشی سے سر ہلایا اور قدم گفٹس کی جانب بڑھائے، جبکہ بسام تو سب کچھ فراموش کیے مائسہ کو نہارنے میں مصروف تھا۔ ہم لوگ رخصتی کی ڈیٹ فائنل کرنے آئے تھے، مگر تم لوگوں نے بتایا ہی نہیں کہ چاچو عمرے پہ گئے ہیں، حسام نے انان سے کہا، جس پہ حیام کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ رات کو ہی تو وہ اس شخص کی جان لیوا قربت اپنی نازک جان پہ جھیل چکی تھی۔ رخصتی کی بات تو اس نے بھی کرنی تھی، مگر وہ تو صفیہ بیگم کی وجہ سے، لیکن اب اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے چہرے پہ پڑتی حسام کی گہری نظریں اسے بوکھلا رہی تھیں۔ حیام نے نظریں اٹھا کے حسام کی جانب دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا تصادم حیام کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، جبکہ حیام کی آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی دیکھ کر حسام کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ ان میں سے میرا کون سا ہے؟ انان نے گفٹس دیکھتے اشتیاق سے پوچھا تو دانیال نے لب دبا کے فاتحین کے سامنے پڑے باکسز کی طرف اشارہ کیا تو انان فوراً سے فاتحین کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ کے باکس کو کھول کے دیکھنے لگی، جبکہ انان کے اس طرح پاس بیٹھ کر دیکھنے پہ فاتحین کا دل ایک پل کے لیے ڈگمگایا۔ دل نے ایک نظر دیکھنے پہ احتجاج کیا تو بری طرح سے اسے جھڑک کے نظریں اسکرین پہ ٹکائیں۔ نبال دھیمے قدم لیتے دانیال کے ساتھ آ بیٹھی تو دانیال نے ایک باکس اس کی جانب بڑھایا، جسے نبال نے مسکراتے ہوئے تھاما، لیکن جیسے ہی کھولا اس میں پیور ریڈ کلر کی ساڑی دیکھ کر گال بھی دہک کے سرخ اناری ہوئے، جس پہ دانیال نے دانتوں تلے لب دبا کے اسے دیکھا، جبکہ نبال نے ہڑبڑا کے دوسرا باکس پکڑا، پھر تیسرا، اور نہ جانے کتنے ہی باکسز میں صرف ریڈ کلر کا ہی سب کچھ تھا۔
فا یہ سب آپ نے پسند کیا ہے؟ عنان کی مدھم سرگوشی میں پوچھنے پہ فاتین کا دل دھڑکا، جبکہ اس کے آپ کہنے پہ گدگدی سی محسوس ہوئی، مگر لا تعلق بنا اس کی بات کو اگنور کیا، جس پہ عنان نے گھور کے اسے دیکھا۔ بھائی، عنان نے مخاطب کیا تو دانیال اور حسام نے اس کی جانب دیکھا۔ سوری، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ عنان نے معصومیت سے کہا تو حسام نے سنجیدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں بیٹا، تم بتاؤ، دانیال نے نرم لہجے میں کہا تو عنان نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹا کے ان کی جانب دیکھا، جبکہ فاتین کا رواں رواں کان بنا اپنی بیوی کی گل افشانی سننے کو بے قرار تھا۔ ایکچولی میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، ان میں سے کچھ بھی میرے ٹیسٹ کا نہیں ہے۔ عنان کے کہنے پہ دانیال نے چہرہ جھکا کے مسکراہٹ روکی، جبکہ حسام نے فاتین کا غصے سے دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ چل کر اپنی پسند کا لے لینا، مگر یہ بھی رکھ لو، حسام نے نرمی سے کہا تو عنان نے ایسے چہرہ جھکا کے اس بات میں سر ہلایا جیسے بہت ظلم ہو گیا ہو اس پر، جبکہ فاتین کا غصے سے برا حال تھا، چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی مائسا نے اپنا باکس کھولا جو بسام نے اس کی جانب بڑھایا تھا، اس میں بلیک نیٹ کی نائٹی دیکھ کے اس کا چہرہ پل میں فک ہوا۔ حیران نظروں سے اپنے ساتھ بیٹھے اپنے نمونے نما شوہر کو دیکھا جو مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مائسا کے دیکھنے پہ آنکھ ونک کی، جس پہ مائسا نے گڑبڑا کے دوسرے باکس کھولے، مگر سب میں ایک سے بڑھ کر ایک واہیات ڈریسز دیکھ کر مائسا کا دل کیا بسام کا منہ نوچ لے۔ میں آتی ہوں، حیام نے باہر کی جانب جاتے ہوئے کہا تو حسام نے اس بات میں سر ہلایا۔ السلام علیکم انکل، حیام نے انصاری صاحب کو دیکھ کر کہا تو انصار صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پیار دے کر اس کا جواب دیا۔ سب خیریت ہے نا بیٹا؟ جی انکل، ایکچولی وہ آپ کو بتایا تھا نا رخصتی کے بارے میں، حیام نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا تو انصار صاحب کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ جی بالکل، تو انکل وہ حسام لوگ ڈیٹ فائنل کرنے آئے ہیں، بابا تو ہیں نہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آج آپ بابا کی جگہ ہمارے بڑے بن کے ان سے بات کر لیں۔ حیام کے کہنے پہ انصاری صاحب نے نم آنکھوں سے حیام کو دیکھا۔ کاش یہ لڑکی ان کے بیٹے کا نصیب ہوتی۔ انہوں نے دل میں سوچ کے حیام کو چلنے کا اشارہ کیا اور اپنا موبائل پکڑ کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ آپ اپنے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل نہیں گئے انکل؟ حیام نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے مدھم کہا لگایا، بالکل ٹھیک ہوں میں، تم دونوں زبردستی مجھے بیمار ثابت کرنے پہ تلے ہو تاکہ میں نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں، انصاری صاحب نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا تو حیام نے سر جھکا کے مسکراہٹ چھپائی۔ وہ جیسے لاؤنج میں داخل ہوئے تو حسام لوگ انہیں دیکھ کر ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ یہ سب وہ ویڈیو میں دیکھ کر آئے تھے کہ اگر لڑکا ساتھ جائے تو جب بھی لڑکی کی فیملی سے کوئی ملنے آئے تو احترام میں کھڑے ہونا ہے، اس سے امپریشن اچھا پڑتا ہے۔ بس وہی رولز فالو کر رہے تھے۔ پھر انصاری صاحب نے 1 ہفتے بعد کی ڈیٹ فائنل کر دی اور پھر حیام اور نبال نے کھانا لگوایا تو سب نے اچھے ماحول میں مل کر کھانا کھایا۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ عنان نے فاتین کی طرف سر جھکا کے سرگوشی کی، جس پہ اس نے سرد نظروں سے عنان کو دیکھا۔ بھاڑ میں جاؤ، نخری جناب کے ختم نہیں ہو رہے، عنان نے منہ بسور کے فاتین سے کہا، جس پر اس نے چمچ پر اپنی گرفت سخت کی اور ایک دم سے وہاں سے اٹھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا، جبکہ سب حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھ رہے تھے، جبکہ عنان سکون سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ عنان نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کیا اور ساری لائٹس آن کی، اور جیسے ہی پلٹی تو نظر بیڈ پہ لیٹے فاتین پہ گئی، جو اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے اور سرخ آنکھیں لیے عنان کو گھور رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا لینے آئے ہیں اب؟ عنان نے بیڈ کے پاس آ کے غصے میں کہا تو فاتین نے اپنی سرد نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ کے بیٹھا۔ جتنے بھی ڈریسز ہیں ابھی کے ابھی مجھے پہن کے دکھاؤ، سرد سپاٹ لہجے میں کہا
تو عنان نے اسے کسی بھی خاطر میں نہ لا کر طنزیہ نظروں سے فاتن کو دیکھا. اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں عنان راجپوت آپ کا یہ حکم بجا لاؤں گی؟ سوالیہ لہجے میں کہا تو فاتن نے اپنے جبڑے بھینچے، قدم باکسز کی جانب بڑھائے. ایک باکس میں سے اورنج اور لائٹ پیرٹ کلر کا لہنگا نکال کر عنان کی جانب کیا. میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، سو چپ چاپ یہ ڈریس پہن کے آؤ. اپنے اشتعال پہ بمشکل قابو پا کے عنان سے کہا، جس نے منہ بسور کے اسے دیکھا اور قدم اپنے بیڈ کی جانب بڑھائے. جب فاتن نے غصے سے باکس نیچے زمین پہ پٹخا، ایک ہی جسٹ میں عنان تک پہنچا، اس کا بازو دبوچ کے رخ اپنی جانب کیا. جنگلی انسان، چھوڑو میرا بازو. عنان نے اپنا بازو فاتن کی سخت گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے کہا، جس پہ فاتن نے سخت گرفت اور کر کے اسے اپنے قریب کیا. تمہیں ایک بار کی کہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جب کہا تھا کہ اب دور گئیں تو سچ میں سانسیں بند کر دوں گا، تو تمہیں کیا لگا جذبات میں کہہ دیا تھا؟ عنان کے چہرے پہ دبے دبے لہجے میں غرا کے کہا تو عنان کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی. اس نے عنان کو ایک دم سے بیڈ پہ دھکا دیا اور اپنی شرٹ کو اتار کے بیڈ پہ پھینکا. فاتن کے اس طرح سے دھکا دینے پہ عنان اوندھے منہ بیڈ پہ گری. ابھی وہ سنبھلتی کہ فاتن اپنے دونوں بازو اس کے ارد گرد جما چکا تھا. جتنی تم دور جاؤ گی میں اتنا تمہارے قریب آؤں گا، اور ہر بار میری شدتیں تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہوں گی. سرد لہجے میں سرگوشی کرتا وہ عنان کی آنکھیں پل میں نم کر گیا، اور پھر عنان کی مزاحمتوں اور آنسوؤں کو نظر انداز کیے وہ اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا. ایک گاڑی کا نمبر بھیج رہی ہوں، کل تک مجھے اس لڑکی کے اوپر پہنچنے کی خبر مل جانی چاہیے. جہاں بھی جیسے بھی موقع ملے تو گاڑی سمیت اڑا دینا. صفیہ بیگم نے صفاق لہجے میں کہہ کے فون بند کیا. دیکھا آپ نے، وہ حسام ڈیٹ فائنل کرایا، ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا. ثنا نے چلاتے ہوئے کہا تو روتی ہوئی فرح ایک دم سے صفیہ بیگم کے سامنے آئی. کیا فائدہ آپ کی اتنی محنت کا؟ وہ سب تو پھر بھی ساتھ ہیں. موم کچھ کریں، شادی کو روکیں، مجھے حسام لا کے دیں جیسے بھی. فرح نے چلا کے کہا تو صفیہ بیگم نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا. کیا کروں، نہ کیسر حیات سے رابطہ ہو رہا ہے نہ اصغر سے، اور وہ حسام کوئی ٹافی ہے جو لا کے تمہیں تھما دوں. نہ تم لوگ یہ محبتوں کے کھڑاک ڈالتی نا تو ابھی تک ان کا کھیل ختم کر دینا تھا میں نے. آپ نے کس لڑکی کی گاڑی کا نمبر بھیجا ہے؟ وہ حیام نہ ہو موم، کیونکہ وہ مجھے چاہیے. حسام سے ڈیورس کروائیں اس کی. فہد کے چلانے پہ صفیہ بیگم نے گھور کے اپنی اولاد کو دیکھا. جن لوگوں کو وہ جان سے مارنا چاہتی تھیں ان کی اپنی اولاد ان کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہی تھی. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سب کو ماریں یا اپنی پاگل اولاد کو. دماغ خراب مت کرو، دفع ہو جاؤ تم تینوں یہاں سے. صفیہ بیگم نے تینوں کو گھورتے ہوئے غصے میں چلا کے کہا تو فرح اور ثنا تن فن کرتی وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ فہد ابھی بھی اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا. حیام کو کچھ نہ ہو ورنہ میں سب کچھ برباد کر دوں گا، ایک ایک لفظ چبا کے کہا تو صفیہ بیگم نے اس کی بات پہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا. اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی ماں کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ طنزیہ لہجے میں کہا تو فہد نے اپنے جبڑے بھینچے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے کمرے سے نکلتا چلا گیا. میں اور مائسا آفس سے فری ہو کے مال آ جائیں گی شاپنگ کے لیے، تم دونوں بھی فری ہو کے وہاں آ جانا. حیام نے چائے پیتے ہوئے کہا تو نبال نے اس بات میں سر ہلایا. تم اپنی ڈیوٹی پہ نہیں جاؤ گی؟ نبال نے اپنی فائلز دیکھتے ہوئے پوچھا. نہیں، آج وہاں چھٹی ہے، آج مائسا کے ساتھ آفس جاؤں گی. اور یہ عنان نہیں اٹھی ابھی؟ نبال کو جواب دے کے عنان کے بارے میں پوچھا. نہیں، بہت بار ڈور نوک کیا تو میڈم نے احسان کرنے کے انداز میں جواب دیا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے. نبال نے کندھے اچکا کے کہا. حیام تم دونوں تو ساتھ ہی جاؤ گی تو اپنی کار مجھے دے دو آج، نبال نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا تو حیام نے اپنی کیز اس کی جانب بڑھائیں. ویسے تو میں اور مائسا میری ہی کار میں جانے والی تھیں، چلو ہم مائسا کی کار میں چلے جائیں گے.
میری کچھ فائلز کار میں پڑی ہیں، وہ تم مائسہ کی کار میں رکھوا دینا۔ حیام کے کہنے پہ نبال نے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ اس کے پیچھے ہی حیام نے ملازمہ کو آواز دے کے ٹیبل صاف کرنے کا کہا اور مائسہ کے ساتھ باہر کی جانب بڑھی۔ مائسہ اور حیام اپنی کار میں بیٹھی اور الوداعی نظر نبال کی طرف ڈالی، جو مسکراتی ہوئی ان سے آگے بڑھ گئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ نبال نے جیسے ہی فون اٹھایا، مائسہ کی جھنجھلاتی ہوئی آواز سن کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ بس پہنچ رہی ہوں تھوڑی دیر میں، نبال نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ نظریں مرر پہ گئیں تو پھر وہ ٹرک نظر آیا جو صبح سے اس کی کار کے پیچھے تھا، جسے اس نے وہم سمجھ کے اگنور کر دیا تھا، مگر اب پھر وہ اس ٹرک کو مسلسل اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ چلو پھر میں پہنچ کے بات کرتی ہوں۔ نبال نے فون بند کر کے ڈیش بورڈ پہ رکھنا چاہا کہ موبائل پھر سے رنگ ہونے لگا۔ ایک نظر مرر میں دیکھ کے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، جس پہ دانیال کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہونٹوں پہ خوبصورت سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جس کے دل کی دھڑکن اس سے اتنی دور ہو وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ دانیال کے پرشکوہ لہجے میں پوچھے گئے سوال پہ نبال نے دانتوں تلے لب دبا کر مسکراہٹ روکی۔ ابھی نبال کچھ کہتی کہ پیچھے سے آتے ٹرک نے پوری طاقت سے نبال کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ ایک دھماکے کی آواز سے نبال کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ دھماکہ اتنی شدت کا تھا کہ نبال منہ کے بل نیچے گری۔ سر پہ شدید چوٹ نے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کیا۔ نبال! دانیال کی دھاڑتی آواز نیچے گرے موبائل میں گونج کر دم توڑ گئی۔ وہ سب ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھے فاتحین کے باہر آنے کا ویٹ کر رہے تھے، جبکہ دانیال اپنے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ انان جلدی سے فاتحین کی جانب بڑھی۔ کیسی ہے نبال؟ انان نے نم لہجے میں کہا تو فاتحین نے اسے بغور دیکھا۔ مسلسل رونے کے باعث آنکھیں سوج چکی تھیں، چہرے پہ مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان تھے۔ انان کی سرخ نم آنکھیں دیکھ کر فاتحین نے اپنے جبڑے بھینچے۔ کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے آن، تھوڑی دیر تک ہوش میں آ جائے گی، نرم لہجے میں کہہ کے انان کے ماتھے پہ اپنا لمس چھوڑا جو ابھی بھی رو رہی تھی۔ پھر انان کا ہاتھ تھام کر حسام لوگوں کی جانب متوجہ ہوا، جو اس کی بات سن کے اب پرسکون کھڑے تھے۔ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، سر پہ چوٹ آئی تھی، بس کچھ ٹیسٹ کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں انٹرنل بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، کیونکہ اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے، ادروائز وہ بالکل ٹھیک ہے۔ روم میں شفٹ کرنے لگے ہیں، فاتحین نے سب کی جانب دیکھ کر کہا، جبکہ دانیال ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ لوگ مل سکتے ہیں، نرس نے باہر آ کے بتایا تو حیام اندر جاتی، مگر اس سے پہلے ہی حسام نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے روک لیا، جبکہ دانیال لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ ان دونوں کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو حیام۔ اپنی انگلی حیام کی انگلیوں سے الجھا کر اسے لیے وہ چیئر پہ آ کے بیٹھ گیا، جس پہ حیام نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ دانیال نے جیسے ہی روم میں قدم رکھا، نبال نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں، جبکہ دانیال گہری نظروں سے نبال کو دیکھتے مضبوط قدموں سے بیڈ کی جانب بڑھا۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر نبال کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، نیچے والے ہونٹ پہ چوٹ کا نشان تھا۔ سفید رنگت میں اس وقت زردیاں گھلی ہوئی تھیں۔ نبال کی یہ حالت دیکھ کر دانیال نے غصے سے اپنے لب بھینچے، ہاتھوں اور گردن کی رگیں تن کر واضح ہونے لگی۔ اس دن جب تم میری شدتوں سے نڈھال ہو کر بکھری حالت میں میری باہوں میں سو رہی تھیں، تو وہ میرے لیے اس دنیا کا سب سے دلکش نظارہ تھا۔ تو میرے دل نے خواہش کی تھی کہ تم ساری عمر ہر رات یوں ہی میری باہوں میں سوتی رہو اور میں تمہیں ایسے ہی دیکھتا رہوں، مگر آج جب تم اس اسٹریچر پہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی ہو، مجھے وحشت ہو رہی تھی نبال، میں دیکھ نہیں پا رہا تھا تمہیں، تمہاری بند آنکھیں میری جان نکال رہی تھیں۔ نبال کے سر سے اپنا سر ٹکا کر آنکھیں موند کے گھمبیر لہجے میں سرگوشی کی، تو نبال کی آنکھیں پل میں نم ہوئیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں دانی، آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہی میں، پہلے سنجیدہ اور آخر میں شوخ لہجے میں کہا، تو دانیال کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔
دانیال نے نبال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے اپنے سینے پہ رکھا اور پھر نبال کے چہرے پہ جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ دانیال غصے سے بپھرا وائٹ پیلس پہنچا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، فہد، ثنا اور فرا اسے سامنے بیٹھے دکھے، جنہیں اگنور کرتا ہوا وہ صفیہ بیگم کے روم کی جانب بڑھا، لیکن انہیں روم میں نہ پا کے باہر آیا جہاں فہد لوگ کھڑے اب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کہاں ہے تمہاری ماں؟ فہد کو کالر سے پکڑ کے چلایا تو فرا اور ثنا جلدی سے آگے بڑھیں۔ چھوڑو جگلی انسان، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ فہد کو دانیال سے چھڑواتے ہوئے فرا نے چلا کے کہا تو دانیال نے خون خوار نظروں سے دونوں کو گھورا، پھر بے دریغ نہ جانے کتنے مکے فہد کے چہرے پہ جڑ دیے، جبکہ فرا اور ثنا خوف زدہ نظروں سے دانیال کو دیکھ رہی تھیں۔ اپنی ماں کو بتا دینا کہ اب الٹی گنتی گننا شروع کر دے، کیونکہ میں حسام یا بسام نہیں جو صحیح وقت کے آنے کا انتظار کروں گا۔ میں دانیال راجپوت ہوں، میں وقت کا پابند نہیں ہوں، دشمن سے بدلہ لینے کے لیے صحیح وقت کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت کو اپنی مرضی سے دشمن کے خلاف استعمال کرتا ہوں۔ لہجے میں آگ سی تپش لیے دھاڑا اور فہد کو فرش پہ پٹخا اور تیز تیز قدم بڑھاتا لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ ٹھیک ہے، وہیں رکھو، پہنچ رہا ہوں میں، اپنی بات کہہ کے زن سے گاڑی وائٹ پیلس سے نکالتا چلا گیا۔ اب یہ ہاسپٹل میں ہی رکنا چاہیے تھا، مائسا نے نبال کو سوپ پلاتے ہوئے کہا، جو ضد کر کے گھر آ گئی تھی۔ مجھ سے نہیں رہا جاتا وہاں میڈیسنز کی اسمیل کے ساتھ، نبال نے منہ بسور کے کہا تو حیام اور عنان نے تعصب سے سر ہلایا۔ اور اب جو اتنے دن میڈیسنز کھانی پڑیں گی وہ؟ عنان نے ابرو اچکا کے کہا تو نبال نے برا سا منہ بنا کے اپنا سر تکیے سے ٹکا دیا۔ میسج ٹون پہ حیام اور عنان نے اپنا موبائل آن کیا۔ میں راجپوت مینشن پہنچنے والا ہوں، تم دونوں جلدی سے باہر آؤ، پھر کہیں جانا ہے۔ ارحم کے میسج پہ عنان کے ہونٹوں پہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی۔ تم نبال کا خیال رکھنا، ہم تھوڑی دیر تک آتے ہیں، حیام نے کہا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ حیام نے جیسے ہی قدم گیٹ سے باہر رکھے تو نظریں سامنے گاڑی کے دروازے سے پشت ٹکائے زمین کو گھورتے ارحم سے ٹکرائیں۔ اپنے سامنے کسی کی موجودگی محسوس کر کے ارحم نے سر اٹھایا تو اتنے دنوں بعد حیام کو اپنے روبرو دیکھ کر رگو پے میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ پھر بے اختیار ہی قدم اس کی جانب بڑھائے جو ارحم کی جانب ہی آ رہی تھی۔ حیام کو سمجھنے کا موقع دیے بنا ارحم نے اپنا حصار اس کے گرد باندھ دیا، جبکہ حیام ارحم کی اس حرکت پہ ساکت ہو گئی، قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ میں بہت ڈر گیا تھا حیام، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیسے سہ پاتا؟ بے اختیاری میں ادا ہوئے جملوں کا احساس ہوا تو اپنا حصار حیام کے گرد سے ختم کیا اور 4 قدم دور ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اپنی بے اختیاری پہ 1000 بار خود پہ لعنت بھیجی۔ نظریں اٹھا کے حیام کی جانب دیکھا جو ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں اپنی جگہ پہ ساکت کھڑی تھی۔ ارحم نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا کہ تبھی عنان مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ السلام علیکم بھائی، عنان نے چہکتے ہوئے کہا تو ارحم نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، بھائی میرا کام ہو گیا کیا؟ لہجے میں اشتیاق اور تجسس لیے پوچھا تو ارحم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ او آئی لو یو بھائی، یو آر اے سپر ہیرو، خوشی سے جھومتے ہوئے ارحم کے گلے سے لگ گئی، جس پہ ارحم نے مسکرا کے اس کے سر پہ تھپکی دی۔ بس گڑیا، اب اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شرط یاد ہے نا اپنی؟ ارحم نے عنان کی ناک دباتے ہوئے کہا تو عنان نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ تو چلے نا بھائی، دیر مت کریں۔ ارحم کا ہاتھ پکڑ کے اسے زبردستی ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا، خود آ کے اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی۔ حیام آ بھی جاؤ، میں بالکل بھی لیٹ نہیں ہونا چاہتی، کھڑکی سے منہ نکال کے چلاتے ہوئے کہا تو حیام نے جبرن مسکراتے ہوئے گاڑی کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ سامنے ٹیرس پر کھڑے 2 وجود اس وقت خود کو ایک اندیکھی آگ میں جلتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ فاتین اور حسام جو گھر چینج کرنے آئے تھے اور اب حسام کے ٹیرس پر کھڑے کافی پی رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ غصے میں بپھرے تیز تیز قدم لیتے باہر آئے، مگر تب تک وہ جا چکے تھے۔ شٹ،
چھوڑوں گا نہیں میں اس کمینے کو. چھوا بھی کیسے اس نے میری حیام کو؟ اپنا ہاتھ زور سے راجپوت مینشن کے گیٹ پہ مارتے ہوئے چلا کے کہا. تو فاتین نے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا. چھوڑوں گا تو میں بھی نہیں تمہیں آن. ہمت بھی کیسے ہوئی کسی غیر کے قریب جانے کی؟ دانت پیس کے دل میں انان سے مخاطب ہو کے کہا. دانیال نے جیسی بیسمنٹ میں قدم رکھے سامنے ہی 2 آدمیوں کے ہاتھ باندھ کر گھٹنوں کے بل بٹھایا ہوا تھا، جبکہ سائڈ پہ بسام چیئر پہ بیٹھا موبائل پہ گیم کھیلنے میں مصروف تھا. دانیال نے ان دونوں کے قریب جا کے آنکھوں سے اور منہ سے پٹی ہٹائی. جو پوچھا جائے اس کا سچ سچ جواب دینا. جھوٹ کی صورت میں جسم سے چمڑی ادھیڑتے ہوئے میرا ہاتھ ذرا بھی نہیں کپکپائے گا، سرد لہجے میں گررا کے کہا. تو ان دونوں آدمیوں نے ڈرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے اس مضبوط جسم کے مرد کو دیکھا، جس کی گردن اور بازو کی تنی ہوئی رگیں اس کے غصے کی نشاندہی کر رہی تھیں. ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، ہمیں جانے دو، ایک شخص نے ہمت کر کے کہا. تو دانیال کا پراسرار کہا بیسمنٹ میں گونجا. اندر لے کے آؤ سامان. دانیال نے پلٹ کے باہر کھڑے اپنے آدمیوں کو آواز لگائی تو اگلے ہی پل وہ ہاتھ میں سامان تھامے نمودار ہوئے، جبکہ بسام چیئر پہ ٹیک لگائے دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا. ایک آدمی کے ہاتھ میں 4 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا لوہے کا دروازہ ٹائپ کوئی چیز تھی، جس کے اوپر 2 سوراخ تھے اور آخر میں 2 بالکل اسی طرح کے سوراخ تھے، اور ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی. کھولو اس کے ہاتھ، دانیال نے سپاٹ انداز میں کہا تو اس آدمی نے ان دونوں بورڈ نما چیزوں کو درمیان میں رکھا اور ایک آدمی کی جانب قدم بڑھائے. یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جانے دو مجھے، آدمی نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. تو دانیال نے سپاٹ نظروں سے اس کی جانب دیکھا. وہ جانتا تو تھا کہ یہ کس کے کہنے پہ ان لوگوں نے کیا ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی سزا دیے بنا کیسے جانے دیتا. تبھی دانیال کے آدمی نے اس شخص کو کرسی پہ بٹھا کے اس کے دونوں ہاتھ سوراخ میں سے دوسری جانب نکالے، جبکہ دوسرے آدمی نے ان ہاتھوں کو آگے باندھ دیا. اسی طرح اس کے پاؤں کے ساتھ کیا گیا. وہ آدمی اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اسے دوسری جانب کیا ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہی عمل انہوں نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا. اپنے ہاتھوں پہ پانی کا گیلا پن محسوس کر کے وہ چونکے، لیکن کمرے میں پھیلتی مٹی کے تیل کی خوشبو ان کے 14 طبق روشن کر گئی. نہیں، ہاں ہم بتاتے ہیں، ہمیں چھوڑو، اپنا انجام سوچ کے چلاتے ہوئے کہا. تو دانیال نے ناپسندیدہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا. جو تم لوگوں کو یہاں لا سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا؟ لیکن نام بتا کر تم لوگوں نے اپنی سزا میں اضافہ ہی کیا ہے. کندھے اچکا کے دانیال نے اپنا لائٹر آن کیا. کمرے میں ان کی دردناک چیخیں گونجی تو بسام نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے. تھوڑی دیر بعد ان جلتے ہاتھوں پہ پانی ڈالا گیا اور ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا. تب تک فاتین اور حسام بھی وہیں آ گئے تھے، جن کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے. کیسر حیات کہاں ہے؟ حسام نے سپاٹ لہجے میں کہا. تو دانیال نے بیسمنٹ میں موجود کمرے کی جانب اشارہ کیا، جبکہ فاتین نے نیچے گرے ان آدمیوں کی طرف دیکھا جن کے ہاتھ بری طرح سے جھلس چکے تھے. یہ رہے تمہارے مجرم، ارحم نے کرسی سے بندھے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو 8-9 کے قریب تھے. اور یہ 2 آخر والے، یہ نبال کے ہیں. دانیال کی کار پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا. ارحم نے دائیں جانب آخر میں 2 لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا. تو انان نے اس بات میں سر ہلایا. اب آپ دونوں باہر جا سکتے ہیں، ہاتھوں میں گلوز پہنتے ہوئے کہا. تو حیام نے تعصب سے سر ہلایا، جبکہ ارحم نے حیام سے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور قدم باہر کی جانب بڑھائے. بہت شوق ہے نا تم لوگوں کو دوسروں پہ تشدد کرنے کا، ان کے جسم کو داغنے کا. تو آج انان راجپوت تم لوگوں کو بتائے گی کہ آخر تشدد ہوتا کیا ہے. سامنے بیٹھے شخص کے منہ پہ بے دریغ مکوں کے وار کرتے چلاتے ہوئے کہا، اور پھر سبھی کے چہروں کا نقشہ بگاڑنے کے بعد چھوٹے سے میز پہ پڑے باکس کی جانب بڑھی، جبکہ منہ پہ لگی ٹیپوں کی وجہ سے وہ لوگ چلا بھی نہیں پا رہے تھے. تم دونوں میری بہن کی امانت ہو، اس لیے اپنے بچنے پہ خوش نہ ہونا.
وہ مجھ سے بھی زیادہ ظالم ہے، سپاٹ لہجے میں ان دونوں آدمیوں کو دیکھ کے کہا جن کی آنکھوں میں خود کے بچ جانے کی خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر بیگ میں سے ایک باریک سا چاقو نکال کے وہ ان کی جانب بڑھی جو درد سے کراہ رہے تھے۔ اگر اس شخص پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے تم لوگ یہ پتہ کر لیتے کہ وہ کس کی ملکیت ہے تو شاید آج اس حال میں نہ ہوتے۔ بے دردی سے ان کے منہ سے ٹیپ کھینچتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اور پھر ان کے سینوں پہ، ان کی پشت پہ جگہ جگہ کٹ لگائے جس سے ان کی وحشت ناک چیخیں گونج اٹھیں۔ چلانا بند کرو، کیونکہ تم لوگوں کے چلانے سے مجھے اپنے فا کی تکلیف یاد آتی ہے، اور جب اس کی تکلیف یاد آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے تم لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں۔ ان کی آواز میں غرا کے کہا تو انہوں نے اپنے ہونٹ بھینچ کے چیخوں کا گلا گھونٹنا چاہا، مگر دبی دبی سسکیاں ابھی بھی گونج رہی تھیں۔ سب کے جسم پہ کٹ لگانے کے بعد انان ہاتھ جھاڑتی ہوئی ان کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ اوپس، ابھی بھی کچھ کمی رہتی ہے، سوچنے والے انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ یاد آیا، یہ کیسے بھول گئی میں۔ چہکتے ہوئے باکس کی جانب بڑھی، اس میں سے سگریٹ کے پیکٹ نکالے۔ تم لوگوں کا موسٹ فیوریٹ، ابروج کا کے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پلیز، یہ ہم نے ذاتی دشمنی کے باعث نہیں کیا، ہمیں پیسے دیے گئے تھے، ایک آدمی نے روتے ہوئے گڑ گڑا کے کہا۔ تو انان کو اپنے جسم میں انگارے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ ایک ہی جست میں اس تک پہنچ کے پاؤں سے ٹھوکر اس کے سینے پہ ماری جس سے وہ کرسی سمیت نیچے گرا۔ اب تم لوگوں کو اس قابل چھوڑوں گی ہی نہیں کہ پیسے لے کر بھی یا اپنی ذاتی دشمنی میں کسی کی بھی زندگی تباہ کر سکو۔ سگریٹ سلگا کے ان کے زخموں پہ رکھیں تو بیسمنٹ کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ یہ تم نے کیا کیا ارحم؟ اس پاگل لڑکی کی بات مان لی؟ حیام نے کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے گھورتے ہوئے ارحم سے کہا، جو اب سر جھکائے کھڑا تھا۔ میری بہن کے مجرم تھے وہ، اگر انان نہ کرتی تو میں انہیں سزا دیتا، اور میری بہن نے بہت امید سے کہا تھا مجھے، تو میں کیسے بات ٹالتا؟ اور اگر میں نہ جاتا تو وہ دونوں چلی جاتی، اور میں انہیں کیسے کسی مصیبت میں پڑتا دیکھتا؟ ارحم نے کندھے اچکا کر کہا تو حیام نے گہری سانس بھری۔ لندن سے کیسے لائے یہاں تک؟ حیام نے ابرو اچکا کے کہا تو ارحم نے آگے کی جانب قدم بڑھائے جس پہ حیام کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، حیام کے سوالوں سے بچنے کے لیے آگے چلنا شروع کر دیتا تھا، یا کبھی ایسے لگتا کہ حیام اسے کسی چیز کے لیے منع کرے گی تب بھی وہ اپنی بات کہہ کے قدم آگے بڑھا دیتا تھا۔ کچھ نہیں، بس ان لوگوں تک پہنچا، انہیں پیسے دیے، کہا پاکستان میں کسی کا کام تمام کرنا ہے، بہت بڑی ہستی ہے وہ، یہ لوگ کریں گے تو کسی کو شک نہیں جائے گا ان پہ۔ تھوڑی سی ٹال مٹول کے بعد اور اچھا خاصا لالچ ملنے پہ مان گئے یہ۔ اور ہم جیسے جیسے بتا رہا تھا حیام کو اپنی ہنسی روکنا محال لگ رہا تھا۔ تو پھر آج ثابت ہوا کہ لالچ بری بلا ہے، حیام نے کہا تو ارحم کا کہا بے ساختہ تھا۔ ہاں، اور یہ بھی کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودو گے تو گر خود بھی جاؤ گے، ایسے ہی کچھ تھا نا؟ تمہیں پتہ تو ہے، کہاوتیں یاد نہیں رہتی مجھے۔ پلٹ کے حیام سے کہا تو اس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ کہاوتیں یاد رہنا ضروری بھی نہیں ہے، بس ان کے انجام یاد رہ جانے چاہیے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ حیام نے کہا تو ارحم نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ حیام مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ انکل بتا رہے تھے کہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، حیام نے سرسری سا پوچھا تو ارحم کے چہرے کے تاثرات پل میں سپاٹ ہوئے۔ کوئی جواب دیے بنا کار آگے بڑھائی۔ یہ بھی سنا ہے کہ لڑکی تمہیں پسند بھی کرتی ہے، چھیڑنے کے انداز میں کہا تو ارحم نے اسٹیئرنگ پہ اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ شادی کر لو ارحم، انکل کو تمہاری بہت فکر رہتی ہے، حیام نے سڑک پہ نظریں جما کے کہا تو ارحم نے ایک دم سے بریک لگائی۔ تو حیام نے گڑبڑا کے اس کی طرف دیکھا جو وحشت ٹپکاتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ بات آج کہہ دی ہے حیام، آئندہ نہ کہنا۔ اپنی زندگی کے ہر فیصلے پہ تمہیں حق دے سکتا ہوں، لیکن اس معاملے میں تمہیں ایک لفظ بولنے کا بھی حق نہیں ہے، سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو حیام کا رنگ ایک پل میں فک ہوا۔ حیرت اور بے یقینی سے منہ کھولے وہ ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ تم ارحم؟ حیام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اسے کہے تو کیا کہے،
اتنے شدید رد عمل کی اسے امید نہیں تھی۔ کیا میں حیام، بتاؤ، کیوں کروں میں کسی معصوم کی زندگی برباد؟ کیوں اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں اور پھر اسے ایک دن احساس ہو کہ وہ تو صرف زندگی میں ہے، دل و دماغ میں اور روح تک کوئی اور چھائی ہوئی ہے، تاکہ اس حقیقت کے بعد وہ سسک سسک کر زندگی جیے۔ سرد لہجے میں غرا کے کہا تو حیام نے اپنے لب بھینچے۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے ارحم، ایک نہ ایک دن تمہیں بھی اس سے محبت ہو جائے گی، ماضی صرف ماضی بن کے رہ جائے گا۔ حیام نے اسے سمجھانا چاہا تو ارحم کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ آئی۔ بعد میں محبت ہو جائے گی، بچوں کے بعد محبت ہو جائے گی۔ تو دیکھو مجھے حیام راجپوت، میرا وجود اسی محبت کو پیدا کرنے کا صلہ ہے۔ محبت تو پیدا نہیں ہوئی، میں برباد ہو گیا۔ اپنے باپ کو اسی محبت کے لیے تڑپتے دیکھا ہے میں نے کہ شاید کبھی میری ماں کے دل میں ان کے لیے یا میرے لیے تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے، مگر نہیں ہوئی۔ جن سے محبت نہ ہونی ہونا حیام، وہ چاہے دل کے دروازے پہ بھکاری بن کے بیٹھ جائیں، ہم انہیں ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور جن کے نصیب میں محبت نہ ہونا، اگر وہ ساری دنیا بھی مٹھی میں لیے پھر رہے ہوں، انہیں محبت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی مثال میں ہوں، اور کیوں میں اسے بھی ان میں شامل کروں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو حیام، اگر حسام کے دل میں کوئی اور ہوتی اور زندگی میں تم ہوتی تو کیا تم اس بات کو برداشت کر پاتی؟ کبھی بھی نہیں۔ مرد ہو یا عورت، اسے اپنا ہم سفر مکمل چاہیے ہوتا ہے۔ محبت نہ ملے تو انسان نصیب سمجھ کے یا خود کو اس لائق نہ سمجھ کے صبر کر ہی لیتا ہے، مگر ہم سفر کے دل میں کوئی اور ہو، یہ شراکت بہت جان لیوا ہوتی ہے، جو نہ انسان کو مارتی ہے نہ زندہ چھوڑتی ہے، سسکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ جس دن مجھے لگا میرے دل و دماغ میری پہلی محبت کی یادوں سے خالی ہو گئے ہیں، تو پوری ایمانداری سے ارحم انصاری اپنی زندگی میں کسی کو شامل کر لے گا، دل میں بھی شامل کر لے گا۔ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہا اور کار اسٹارٹ کی، جبکہ حیام ابھی بھی حق دق سی ارحم کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی حیام سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا، آج بھی لاکھ غصے میں ہونے کے باوجود پہلی محبت یا حیام کا نام نہیں لیا تھا۔ حیام نے بے بسی سے اپنے لب کچلے، اپنا آپ اس کا مجرم لگا۔ صفیہ بیگم کو تو حیام اور ارحم نے پہلے ہی کہیں غائب کر دیا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ انہیں کوئی اور موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ حیام نے تھکے تھکے قدم روم میں رکھے تو ایک دم سے ٹھٹکی، کیونکہ حیام کے واش روم سے شاور کی آواز آ رہی تھی۔ دماغ پہلے ہی بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ حیام نے گہری سانس بھر کر اپنی پسٹل ہاتھ میں تھامی، واش روم کی جانب قدم بڑھائے، آہستہ سے دروازہ کھولا تو نظریں سامنے پیٹھ کیے شخص سے ٹکرائیں، جو اپنے دونوں ہاتھ دیوار سے ٹکائے اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی کے نیچے بے حس بنا کھڑا تھا۔ حیام کو بے ساختہ اتنی ٹھنڈ میں جھرجھری آئی، لب سختی سے آپس میں پیوست کیے۔